حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت 38 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو قاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کے والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا فارس کے آخری بادشاہ یزد جرد کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کے منازل طے کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اکابرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگیوں کی چلتی پھرتی تصویر تھی اور خود خوف خدا میں بیگانہ روزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ گھر والے درافت کرتے یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے آواز نہ آ جائے کہ نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا فرمایا۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے کے شرکاء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے کے شرکاء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، مگر جب 10 محرم الاحرام کو بزم شہادت سجی تو آپ شدید بیمار تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی قافلے کے واحد مرد تھے جو اس مارکہ حق و باطل کے بعد زندہ بچے تھے۔ 58 برس کی عمر میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الاحرام 29 سنہ ہجری میں شہادت کے منصب پر فائز ہو کر مدینہ شریف میں جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے، یعنی کہ آپ 69 سنہ ہجری میں شہادت کا منصب پر فائز ہو کر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی نے شوخی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اسے بٹھایا اور کوڑا دکھایا اور فرمایا سیدھی ہو کر چلو ورنہ یہ دیکھ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے شوخی چھوڑ دی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اسم اعظم اللہ 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 الذی لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم ہے۔ حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ اور سخاوت امام زین العابدین۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان غلام ہو کر آزاد کر دے گا اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث علی بن حسین یعنی کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنائی۔ انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 دیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مصور بن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گے، اس لیے آپ مجھے وہ تلوار دے دیجئے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ حجاج بن ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بارے گرا ان کے تنے ناز نین پر ڈالا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے۔ زہری علیہ رحمہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بارے مصائب دل پر گوار نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامتاً انہیں عطا فرمائی گئی، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود و آسائش و وجود گھر بار مال و متاع سب سے رضا الہی سے عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور اس میں کس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیاض یاب فرمائے اور ان کی خلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے، آمین۔ آپ شجر قادریہ طریہ شریف کا ایک شعر ہم بیان کرتے ہیں۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے مشکل یہاں پہ سجاد کا معنی کثرت سے سجدہ کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، خدا ہدایت باقر علم خدا علم ہدایت کے ماہر عالم۔ یا اللہ عز و جل تجھے سید السجاد یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واسطہ مجھے سجدہ کرنے والا یعنی نمازی بنا، اور باقر علم خدا یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے علم دین کی دولت سے مالا مال فرما، آمین۔ سجاد اور ساجد میں معنوی مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں سین جیم اور دال کا معنی ایک ہے، یعنی سجدہ کرنے والا، جبکہ علم خدا اور علم حق میں لفظی مناسبت پائی جا رہی ہے کہ دونوں میں ایک ہی طرح کے حروف عین لام اور میم کا استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے چوتھے اور پانچویں شیخ طریقت یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے فرزند امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی نے کسی شخص کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ میٹھے میٹھے میرے عزیز سامعین، مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ رحمۃ اللہ المبین نے غیبت کرنے والوں کو آسان نما کتوں کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سے مبارکہ میں غیبت کو مردار کا گوشت کھانے کی مثل بنایا گیا ہے، اور مردار
کا گوشت چبانا اور کھانا کتوں کا کام ہے، لہٰذا غیبت کرنے والے گویا کتوں کی مثل ہو کر آدمیوں کی اقسام سے خارج ہوئے، کیونکہ اگر آدمی ہوتے تو ان میں آدمی کی صفت ہوتی اور انسان کی خصلت ان میں پائی جاتی۔ کسی کی غیبت نہ کرتے، کسی کا گوشت کتوں کی طرح نہ چباتے۔ نبی کا صدقہ ستا غیبتوں سے دور رکھنا، کبھی بھی چگلی کروں میں نہ یارب۔ تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تو گورے تیرا میں ہو جائے چاند نہ یارب۔ حضرت سیدنا امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علم حدیث میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وارث ہیں۔ آپ بڑے خوددار ترس تھے اور آپ کا سینہ مبارک خشیت الہی کا سفینہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑی تھی، تو آپ سے عرض کیا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کہے لا لبیک۔ تو اس پر آپ نے آپ نے تو احرام باندھ لیا ہے، لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا لبیک اللہم لبیک، مکمل تلبیہ پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا سے لرزا کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن بلال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو سفید امامہ شریف باندھتے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامے کا شملہ اپنی پیٹھ مبارک پر لٹکاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا عز و جل میں خیرات کیا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت سے غرباء اہل مدینہ کے گھروں سے ایسے پوشیدہ طریقوں سے رقم بھیجا کرتے تھے کہ ان غرباء کو خبر ہی نہ ہوتی تھی کہ یہ رقم کہاں سے آتی ہے، مگر جب آپ کا وصال ہو گیا تو ان غریبوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے اپنا مبارک کرتا اور 1000 درہم دینے کا حکم دیا۔ تو کسی نے کہا آپ نے 5 خصلتیں جمع کر لی ہیں، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 تکلیف نہ دینا، نمبر 3 اس شخص کو ایسی بات سے رہائی دینا جو اسے اللہ عز و جل سے دور کر دیتی، نمبر 3 اسے توبہ اور ندامت، نمبر 4 اسے توبہ ندامت کی طرف راغب کرنا، نمبر 5 برائی کے بعد تعریف کی طرف رجوع کرنا۔ آپ نے معمولی دنیا کے ساتھ یہ تمام عظیم چیزیں خرید لیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابعین مدینہ منورہ میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عابدین کی زینت، اطاعت گزاروں کے سردار، وفادار، عبادت گزار اور مہربان سخی تھے۔ دنیا میں 5 حضرات بہت روئے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام مفراق جنت میں، حضرت نوح علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام مخف خدا میں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت امام زین العابدین علیہ رحمۃ اللہ المبین واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس یاد کر کے۔ حضرت سیدنا زین العابدین حضرت سیدنا محمد بن علی باقر علیہ رحمۃ اللہ خلیل غافر فرماتے ہیں میرے والد ماجد حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 قسم کے لوگوں کی نہ تو نصیحت اختیار کرنا، نہ اس سے گفتگو کرنا، نہ ہی سفر میں ان کے رفاقت اختیار کرنا۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان وہ کون ہے؟ فرمایا فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے 1 یا 1 سے کم لقمہ کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے عرض کی لقمے سے کم کیا مراد ہے؟ فرمایا لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کی دوسرا شخص؟ فرمایا بخیل کی صحبت
میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے مال روک لے گا جب تجھے اس کی سخت حاجت کو ضرورت ہوگی۔ میں نے عرض کی تیسرا کون ہے؟ فرمایا جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے گا۔ میں نے عرض کی چوتھا شخص؟ فرمایا احمق یعنی بیوقوف کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے عرض کی پانچواں شخص کون ہے؟ فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا، کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں 3 مقامات پر اسے ملعون پایا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سخی وہ نہیں جو مانگنے والوں کو دیتا ہے، بلکہ سخی وہ ہے جو اللہ عز و جل کے فرما برداروں کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کرتا ہے اور اپنی تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا، بشرطیہ یہ کہ بارگاہ خدا بندی سے کامل ثواب کا یقین رکھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھا ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور والد کی بہن پھوپھی ہوتی ہے اور پھوپھی کا شوہر پھوپھا ہوتا ہے۔ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، لہٰذا وہ آپ کے پھوپھا ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کا علم اس طرح حاصل کرتے جس طرح قرآن مجید کی صورتیں سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ما کانا منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا مقام و مرتبہ تھا؟ فرمایا عہد رسالت میں ان کا مقام و مرتبہ وہی تھا جو آج ہے، کہ دونوں اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آج مزار میں بھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ غصہ پی جانے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی غصہ دلانے والی بات پر خاموش ہو جائے اور غصہ کے اظہار اور سزا دینے اور بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود صبر و سکون کے ساتھ رہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی کنیز وضو کروا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ انہوں نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد ظلمت غیظی، یعنی میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، ارشاد فرمایا قد عفا اللہ عنکی، یعنی اللہ پاک تجھے معاف کر دے۔ پھر عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کی محبوب ہے۔ ارشاد فرمایا اذهبی فانتی حرۃ، یعنی جا تو آزاد ہے۔ کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ جس کو ہے میری لاج وہ بڑا لجپال بڑا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بے حد پیار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام شہزادوں یعنی بیٹوں کے نام علی رکھتے تھے۔ بڑے شہزادے یعنی بڑے بیٹے کا نام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے چھوٹے جو کہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، مگر ان کا اصل نام
اوسط رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور سب سے چھوٹے شہزادے ننھے پیارے پیارے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دونوں شہزادے اپنے ابو جان کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ اس شہید بلا شاہ گل گوں قبا بیکس دشت غربت پر لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر جسم بیمار نہ ہو تو وہ اکڑ جاتا ہے اور اکڑے ہوئے جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ زین العابدین اور سجاد نام رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب عام لوگوں کی جو یہ نام رکھے جاتے ہیں تو اس میں خود ستائی پائی جاتی ہے۔ 5 وقتہ نماز تو پڑھتا نہیں اور کہلا رہا ہے سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، جمعہ کی نماز تک پڑھتا نہیں اور نام ہے زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ غلام زین العابدین نام رکھیں تو چل جائے گا لیکن زین العابدین نام رکھنے میں خود ستائی پائی جا رہی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے بزرگوں کے نام پر نام رکھے جائیں۔ اگر کوئی خود کو سجاد، شہزاد اور شہزادہ وغیرہ کہلواتا ہے تو اس سے الجھنا نہیں یا بغض۔ بعض لوگ اپنے بیٹے کا تعارف شہزادہ یا صاحبزادہ کہہ کر کرواتے ہیں، گناہ اس میں بھی نہیں ہے، لیکن خود ستائش سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ نہ کہا جائے۔ میری تو اپنے بیٹے کو غریب زادہ بولتا ہوں، یعنی غریب کا بیٹا۔